ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين ورجل آتاه الله مالا وتصدق به آناء الليل وآناء النهار محترم حاضرین جمعہ دینے والے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی، جو ہمارا مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ بالعموم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں، اس موضوع کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ سے ہے۔ محترم حاضرین، یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جنت کے حصول کے بے شمار ذرائع اور راستے ہمیں بتلائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کی رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا قرب ہمیں حاصل ہو کر ہم اللہ تبارک و تعالی کی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالی کے جنت کے حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح بقیہ تمام تر عبادات جو اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ذریعہ ہیں، ان تمام کو انجام دے کر بندہ اللہ تبارک و تعالی کی جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ انہی تمام تر اسباب، انہی تمام تر ذرائع میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ذریعہ رکھا کہ اس کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی جنت کو حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی مثالیں بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی غیب والی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کا قیام ان کی زندگی کا حصہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ دے رکھا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت کی
کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قائم رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائیداد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت یافتہ میں داخل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے زمرے میں اسے شامل کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بے شمار مقامات پر ہمیں اس بات پر ابھارا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دے رکھا ہے اسے تم میری راہ میں خرچ کرو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابھارنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اگر تم میرے راہ میں خرچ کرو گے تو اس کے عوض میں تمہیں کیا دوں گا۔ آئیے قرآن حکیم کی روشنی میں چند ایک آیت کے ذریعے میں آپ کے سامنے بتلاؤں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارتا ہے، اور ابھارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی وصیت بھی کرتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں کیا ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام حکیم کے اندر بیان فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی جائیداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ ایک شخص نے زمین کے اندر گیہوں کا ایک دانہ ڈالا اور اس دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوئی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوئے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے، جو تمہیں ہم نے میسر کر رکھا ہے، اگر تم اس میں سے میری راہ میں خرچ کرتے ہو تو تمہاری مثال ایسے ہے کہ اگر تم نے 1 روپیہ میری راہ میں دیا ہے تو میں اس 1 روپے کو بڑھا کر 7 اور پھر اس 7 روپے کو بڑھا کر 700 روپے کرنے والا ہو۔ ذرا بتلائیے اس سے بہتر، اس سے اچھا آفر ہے کوئی دینے والا؟ اگر میں یہ کہوں کہ آپ مجھے 1 روپیہ دیجئے، میں آپ کو کل 700 روپے واپس کرنے والا ہوں، کون بے خوف ہوگا کہ اگر 1 روپے کے بدلے اسے 700 روپے مل رہے ہیں وہ 1 روپیہ دینے سے انکار کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری راہ میں 1 صرف کرو، 1 دو، میں تمہیں اس کے بدلے 7 دوں گا اور اس 7 کو بڑھا کر میں 700 لے جاؤں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ بھی سن لو کہ میں اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر تمہیں دینے والا ہوں، اتنا دینے والا ہوں کہ تم اپنے وہم و گمان میں یہ بات پیدا نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر دینے والا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی راہ میں دینے کی بات کر رہا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے میری راہ میں خرچ کرو، اگر خرچ کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بتلا رہا ہے کہ ہم تمہیں اس کے بدلے اتنا بہترین بدلہ عطا کرنے والے ہیں جو تمہارے وہم و گمان میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم میں سے ایک شخص، ہر ایک شخص سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے، ہم بروز قیامت آنے والی تمام تر مصائب و تمام تر پریشانیوں سے محفوظ کر دیے جائیں۔ ہے کوئی ایک بندہ ایسا جو اس بات کی چاہت نہ رکھتا ہو؟ ہے کوئی ایسا مسلمان جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت ان تمام تر مصائب و پریشانیوں سے، ان تمام تر آفات سے، ان تمام تر علام سے محفوظ فرما دے جو بروز قیامت تمام تر لوگوں کے ساتھ پیش آنے والی ہے؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے وہ لوگوں جو لوگ میری راہ میں خرچ کرتے ہو، سن لو، الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مال کو میری راہ میں خرچ کرتے ہو، باللیل والنہار، دن میں خرچ کرتے ہو، رات میں خرچ کرتے ہو، سرا وعلانیہ، کبھی چھپا کر دیتے ہو، کبھی ظاہر کر کے دیتے ہو، سن لو، سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس اجر کو تیار کر رکھا ہے۔ صرف اجر ہی نہیں، صرف اس کا بدلہ ہی نہیں، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور
پھر ایسے بندے کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ بروز قیامت اسے کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا کوئی غم لاحق ہونے والا نہیں ہے، یعنی وہ تمام تر مصیبتوں سے محفوظ کر دیا جائے گا، وہ تمام تر پریشانیوں سے دور کر دیا جائے گا کہ جس نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے رضائے الہی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جائیداد کو ضبط کیا ہوگا۔ لیکن افسوس آج ہم تمام کے تمام مال و دولت کے رسیا ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ہمارے مال کی محبت بیٹھ چکی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ مال ہم سے خرچ ہو جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس مال کو خرچ کر دیا، ہم نے اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دیا تو ہمارے مال کے اندر کمی واقع ہو جائے گی، ہمارے پاس مال کی محتاج ہے، لیکن اگر ہم نے اسے دیا تو پھر یہ ہمارے مال کے اندر نقص پیدا کرنے کا سبب، ہمارے مال کے اندر کمی پیدا کرنے کا سبب بن جائے گا۔ میرے بھائی دوستو، یقین مانو کہ یہ مال جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ وہ تمہاری وہ اولاد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہو، تمہارے وہ مال جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ نہ کیا جاتا ہو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب نہ ہو، ایسی اولاد ہے اور ایسے مال تمہارے لیے وبال جان بننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ